السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، کیا حال ہے؟ کیسی ہیں؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ دیکھیں، آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 104۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو، نہ تم کہو رائنا اور تم کہو انظرنا اور تم سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے اور نہ مشرکین میں سے، یہ کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی رحمت جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، ما ننسخ جو ہم منسوخ کر دیں، من آیا کوئی آیت، او ننسها یا ہم بھلا دیں اس کو، نأتی بخیر منہا ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے، او مثلہا یا اس جیسی۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، الم تعلم کیا نہیں تو جانتا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا نہیں تو جانتا، بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ ام تریدون ان تسألوا، ام تریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ جیسا کہ سوال کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، من قبل پہلے سے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ایسے ہی سوال کرو جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوال کیے گئے؟ ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، ومن یتبدل اور جو کہ بدل دے الکفر کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے، فقد ضل سواء السبیل پس تحقیق وہ گمراہ ہوا سیدھے راستے سے۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، ودا چاہتے ہیں، کثیر بہت زیادہ، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو یردونکم کاش کہ وہ لوٹا دیں تمہیں، من بعد ایمانکم بعد تمہارے ایمان لانے کے، کفارا کفر کی حالت میں، حسدا من عند انفسہم حسد ہے ان کی جانوں میں، من بعد بعد اس کے، ما تبینہ جو ظاہر ہو گیا، لہم الحق ان کے لیے حق، حسد ہے ان کے دلوں میں، حسد ہے ان کی جان میں، بعد اس کے جو ظاہر ہو گیا ان کے لیے حق، فاعفو پس تم معاف کر دو، وصفحو اور تم درگزر کر دو، حتیٰ یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور تم قائم کرو نماز اور تم ادا کرو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم اور جو تم آگے بھیجتے ہو اپنی جانوں کے لیے، من خیرین کوئی بھلائی، تجدوہ تم پاؤ گے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس، تم پاؤ گے اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ان اعمال کو جو تم کرتے ہو۔ تم قائم کرو نماز اور تم ادا کرو زکوٰۃ، اور جو تم آگے بھیجتے ہو اپنی جانوں کے لیے کوئی بھلائی تم پاؤ گے اسے اللہ تعالیٰ کے پاس، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور کہا انہوں نے ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں الا سوائے اس شخص کے، من کانا جو ہے ہودا یہودی، او نصارہ یا عیسائی، اور کہا انہوں نے ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر اس شخص کے جو ہے یہودی یا عیسائی۔ یہ مطلب ہے کہ عیسائی یا یہودی ہی جنت میں داخل ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تلک امانیہم یہ آرزویں ہیں ان کی، یہ خواہشیں ہیں ان کی، قل ہاتوا برہانکم فرما دیجیے تم لے آؤ اپنی کوئی دلیل، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بلا کیوں نہیں، من اسلم جس نے جھکا دیا، جس نے فرما بردار کر لیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، وہو محسن اور وہ نیکی کرنے والا ہے، فلہ پس اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر، عند ربی اس کے رب کے پاس ہے، پس اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ
غمگین ہوں گے۔ یہ ترجمہ ہے۔ آگے دیکھیں اس کی تفسیر، آیت نمبر 104 تا 105، یہود کی ریشہ دوانیاں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو نہ تم کہو رائنا۔ یہود کی اسلام دشمنی کے متعدد طریقے تھے۔ اس آیت میں یہود کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخانہ رویہ اور خبث باطنی کا ذکر کیا گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں یہودی شریک ہوتے تو ارشاد نبی میں سے جو بات بخوبی سمجھ نہیں پاتے تھے اور چاہتے پھر سنیں تو رائنا کہتے۔ تو کیا کہتے؟ رائنا، یعنی ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں سنا، مقرر ارشاد فرمائے، یا ہم سمجھ نہیں سکے، ہماری رعایت کیجیے۔ رائنا کو ذرا نیچے کی طرف دبانے سے بآسانی رعینہ بن جاتا ہے، جس کے معنی ہمارے چرواہے کے ہیں۔ رعینہ یعنی ہمارا چرواہا۔ دوسرے معنی اس لفظ کے احمق کے بھی ہیں۔ اس طرح ان کا مقصد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور بے ادبی ہوتا تھا۔ مسلمانوں کو ان گستاخوں کے خبث باطن کا حال معلوم نہ تھا، وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی یہ لفظ کہہ دیتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ذو معنی لفظ، یعنی جس کے دو معنی ہوں، ایک جگہ اور دوسری جگہ معروف ہو، ذو معنی لفظ کی جگہ دوسرا معروف لفظ انظرنا، ہم پر توجہ کیجیے یا ہم پر نظر کرم کیجیے، استعمال کرنے کی ہدایت کی، جس میں طنز اور گستاخی کا شائبہ ہی نہیں۔ اس طرح پہلے ہی مخلص مسلمانوں کو اس ذو معنی لفظ کے استعمال سے روک دیا گیا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غور سے سنو تاکہ تم بار بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ آیت نمبر 106، ما ننسخ، ارشاد فرمایا کہ کفار خواہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین مکہ، انہیں یہ ہرگز گوارا نہیں کہ مسلمانوں پر کوئی بھلائی یا خیر خواہی کا نزول ہو۔ یہاں خیر سے مراد وحی اور نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہود سمجھتے تھے کہ نبوت بنی اسرائیل کی اجارہ داری ہے، بنی اسماعیل اس سے کیوں کر بہرہوار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح رسول کا انتخاب مکہ و طائف کے سرداروں میں سے ہونا چاہیے تھا۔ ان کے نزدیک بے مایہ یتیم بچہ منصب رسالت کا مستحق نہیں۔ یہ سب کچھ حسد اور بغض کی بنا پر تھا۔ چنانچہ ارشاد ہے ان کے حسد سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت اور عنایت کے ساتھ مخصوص کر لے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اس کے فضل اور کرم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ناسخ منسوخ، آیت نمبر 106 107 میں ایک شبہ کا ازالہ کیا گیا ہے۔ یہ یہودی عام مسلمان عوام میں پھیلانے کی صحیح کرتے تھے اشکال، بلکہ اعتراض یہ تھا کہ قرآن مجید خدا کی نازل کردہ کتاب ہے، اگر اور سابقہ آسمانی کتابیں بھی من جانب اللہ ہیں تو قرآن ان کا ناسخ کیوں ہے؟ نیز جب پورا قرآن کا نازل کردہ ہے، پورا قرآن اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، تو اس کے بعض احکام میں کیوں منسوخ ہو جاتے ہیں؟ اس طرح یہود مسلمانوں کے دلوں میں قرآن کی الہامی پیغام ہونے کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ناسخ منسوخ، ناسخ کہتے ہیں ایک چیز، ناسخ اسے کہتے ہیں جو پہلی چیز کو ختم کرنے والا ہو۔ ناسخ نسخ سے نکلا، نسخ کا مطلب ہے محو کر دینا، مٹا دینا، یہ اس کا لغوی مطلب ہے۔ تو یہاں پر قرآن پاک کے اندر یہ جو آئے کہ ہم جو منسوخ کرنے کو یا ایسے ہے کہ قرآن پاک کے بعض احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو بتدریج آہستہ آہستہ نازل فرمایا، 23 سال کے عرصے میں پورا مکمل ہوا، اور اس کے اندر یہ آتا ہے کہ جہاں جس حکم کی جس وقت میں ضرورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اس کے بعد پھر جس وقت اس حکم کی ضرورت باقی نہ رہی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ تو قرآن کے احکام میں تدریج ہے، ایک اصول، یعنی آہستہ آہستہ نازل ہوا، اور لوگوں کی طبیعت کے موافق اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے آہستہ آہستہ کر کے، کیونکہ جو چیزیں ان کے اندر پختہ ہو چکی تھیں صدیوں سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آہستہ آہستہ ختم کیا۔ اس کی مثال اس چیز سے سمجھیں کہ جیسے شراب ہے، ان کی گھٹی میں پڑ چکی تھی، تو اس کے بارے میں جب حکم آیا ہے تو وہ ایسے تھا کہ پہلے اسمہما اکبر من نفعہما، کہ اس کا جو نقصان ہے، اس کا گناہ زیادہ ہے اس کے فائدے سے، پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم نماز سے قریب نہ جانا کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔
پھر حکم آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اس کے اندر حکم آ گیا کہ تم کیا کرو، ان ساری چیزوں سے اجتناب کرو، شراب، جوئے کے تیر، بت، پانسے، یہ ساری چیزوں سے کیا کرو، فاجتنبوہ، تم ان سے اجتناب کرو. یہاں آیا امر، تو کیا پہلے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناسخ ہو گئی دوسری آیت پہلی آیات کے لیے، اور وہ حکم جو تھا کہ اس کا گناہ زیادہ ہے اور اس کا فائدہ تھوڑا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ شراب پیتے رہو اور اس کا فائدہ تھوڑا ہے، گناہ زیادہ ہے بس اسی کو سمجھتے رہو، نہیں، بلکہ اب حکم کیا آ چکا ہے کہ اس سے اجتناب کرنا ہے، کلی طور پر بچنا ہے. ایسے ہی وصیت کے بارے میں تھا کہ جس وقت ابھی سورۃ نساء کی آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم یہ نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، یہ آیت نازل فرمائی. اس کے اندر ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو وہ کیا کرے، اپنے والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کر دیں. تو وصیت کرنا کیا تھا، اگر اس کے پاس مال ہے تو مال کی وصیت اپنے والدین کے لیے کرنا لازمی تھی. لیکن جس وقت سورۃ نساء کی آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ پورا رکوع نازل ہوا، اس میں والدین کا حصہ مقرر ہو گیا. اب جس کا حصہ مقرر ہو گیا اس کے لیے وصیت باقی نہیں رہی. تو یہ نسخ کی جو صورتیں ہوتی ہیں، نسخ ایک قرآن مجید کی آیت کے ساتھ ہے، دوسرے نمبر پر قرآن مجید کی آیت کا نسخ سنت کے ساتھ بھی ہے، سنت کے ساتھ قرآن مجید کی آیت کا نسخ. تو یہاں پر یاد ہے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتی ہے. اور اس آیت کی وجہ سے بھی کہ جب حصے مقرر ہو گئے تو اس کے لیے وصیت باقی نہ رہی. تو مقصد اصل بات کرنے کا یہ ہے کہ ناسخ و منسوخ ایک آیت آتی ہے اور دوسری کو کیا کر دیتی ہے، منسوخ کر دیتی ہے. اور پھر اس کا بھی دو حکم ہوتے ہیں، آیت بھی باقی رہے، اس کا حکم ختم، آیت باقی رہے، حکم ختم ہو جائے، یا حکم باقی ہو اور آیت کیا ہے، ختم ہو جائے. تو اصل میں نسخ جو ہوتا ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہوں اس کی مثالیں ہیں ایسے. تو اللہ تبارک نے کیا فرمایا کہ اس کے جواب میں مالک ہوں ارض و سما کا، جس حکم کو چاہوں منسوخ کر دوں، جس حکم کو چاہوں محفوظ رکھوں، جس حکم کو چاہوں بدل دوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اپنے اختیار میں ہے، اس سے بہتر چیز بھی وہ لاتا ہے. جو ایک کو منسوخ کر دیتا ہے تو دوسرے اس سے بہتر چیز لاتا ہے. نسخ کے احکام میں مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک طبیب ایک نسخے کی تجویز کرتا ہے بیماری کی تشخیص کر کے، لیکن ماحول، موسم، مزاج کے اختلاف سے نسخے کو تبدیل کرنا ایک ماہر طبیب کے لیے لازم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سود و زیاں کو بہتر سمجھتا ہے، اور حکم کی مصلحت اور حکمت اس کی نظر میں ہے. پھر عقل سلیم کا بھی تقاضا ہے کہ ہم ناقص العقل انسان اس کے احکام پر اعتراض نہ کریں بلکہ سر تسلیم خم کر دیں. یہی معراج انسانیت ہے. آیت نمبر 108 میں 3 خطابیں بے جا سوالات سے ممانعت. اہل ایمان، کفار مکہ، یہود مدینہ، یہ تینوں مسلمان عوام یہود کے ورغلانے میں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لامانی سوالات کرتے. لہٰذا آیت میں مسلمانوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح کیل و کال اور بے جا مشکافیوں میں نہ پڑو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اور اگر آیت کے مخاطب یہودی ہوں تو رسول اکرم سے مراد آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی. مطلب یہ ہوگا کہ تم یہود آرزو مند ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس قسم کے غیر ضروری سوالات کرو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے. فضول فرمائشیں، بے جا مطالبات یہود کا شیوہ رہا ہے، حالانکہ یہ روش ایمان کے منافی ہے کہ ایمان کو کفر سے بدلنے کے مترادف ہے. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اے مسلمانوں، جب امور کے کرنے کا حکم دیا جائے، جن امور کے کرنے کا، جن کاموں کرنے کا حکم دیا جائے انہیں سارا انجام دو، اور جن سے منع کیا جائے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کہ جس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دے اس کو تم کرو، اور جس سے منع کرے اس سے تم کیا کرو، تم باز آ جاؤ، اس کو مت چھیڑو، اس میں تمہاری بھلائی اور فلاح ہے. آیت نمبر 109 اہل کتاب کا حسد ود کثیر من اہل کتاب. آیت میں اہل کتاب کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں کی تمام شرارتیں اور سرگرمیاں محض اس لیے ہیں تاکہ وہ تمہیں اسلام سے برگشتہ کر دیں. یہی ان کی دلی تمنا ہے. ان کی اس کی تکمیل کے لیے اہل کتاب تحریر و تقریر سے فتنہ برپا کرتے ہیں.
اور اسلامی تعلیمات کے خلاف معاندانہ پروپیگنڈا جاری رکھتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان اگر اہل کتاب کا مذہب قبول نہ بھی کریں تو کم از کم اپنے اصل دین سے ضرور منحرف ہو جائیں۔ ان کی یہ مساعی اخلاص اور نیک نیت پر مبنی نہیں بلکہ وہ حسد اور بغض کی پیداوار ہیں۔ مسلمانوں کا اہل کتاب کی اس معاندانہ مہم کے خلاف مشتعل ہونا فطری امر تھا، لہٰذا احتیاط کے طور پر ارشاد فرمایا کہ فی الحال تحمل اور عفو سے کام لو اور جوابی کارروائی سے پرہیز کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ حکم جہاد نازل فرما دے۔ آیت نمبر 110 واقیم الصلاۃ، اس آیت میں مسلمانوں کو ارکان اسلام بالخصوص نماز ادا کرنے پر تاکید کی گئی ہے۔ مبادا جہاد کا حکم کے انتظار میں دینی احکام کا پس گوشت نہ ڈال دیں۔ جو بھی نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کا اجر انہیں دے گا، بارگاہ خداوندی میں کوئی نیکی ضائع نہیں جاتی بلکہ اس کے پورا معاوضہ ملتا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 111 وقال الذین یدخلون الجنۃ، یہود و نصارہ دونوں کا یہ دعویٰ تھا کہ اخروی نجات صرف ان کے ہم مسلک لوگوں کے لیے مخصوص ہے، ان کے علاوہ کوئی اور شخص ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا، چنانچہ انجیل یوحنا میں مذکور ہے نجات یہود میں ہے۔ اس طرح نصارہ کا دعویٰ تھا کہ یہ ان کی باطل تمنائیں اور غلط آرزوئیں ہیں جو انہوں نے بغیر کسی دلیل کے اپنے دل میں پرورش کر رکھی ہیں۔ جنت کا پروانہ کسی کے نام بھی جاری نہیں کیا گیا۔ اگر واقعی اپنے قول میں سچے ہیں تو انہیں اپنے دعوے کی صداقت میں کوئی دلیل اپنی کتاب میں پیش کرنی چاہیے، ایسا کوئی ثبوت ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ بلا من اسلم آیت میں قرآن کریم نے نجات اخروی کا اصل معیار بیان کیا ہے، وہ اسلام اور احسان ہے، یعنی جو شخص بھی اپنی جبین نیاز اللہ تعالیٰ کے روبرو جھکا دے، اسلام کا اقرار کر لے اور اپنے آپ کو کاملاً خدا کی اطاعت میں دے دے گا، نیز وہ اپنے ایمان و عقیدہ میں درست ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کرے گا، اسی طرح وہ اسلام یعنی اطاعت الہی اور احسان یعنی عمل صالح دونوں کا حامل ہے، تو ایسے لوگوں کو نہ آخرت کی زندگی میں کوئی خوف ہوگا نہ ہی انہیں گزشتہ زندگی پر کوئی رنج و ملال ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، گویا وہ دینوں دنیا کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے، نہ ان پر خوف ہوگا، نہ خوف ہوتا ہے اس چیز کا جو ابھی واقع نہیں ہوئی، اور غم ہوتا ہے اس چیز کا جو انسان پر گزر چکے تھے اور اس کو سوچ کے وہ مزید غم میں مبتلا ہوتا رہتا ہے۔ تو قیامت کے دن جو نیک لوگ ہیں، من اسلم وجہ اللہ، یعنی جو پکے سچے مسلمان ہیں، جنہوں نے اطاعت الہی اختیار کی اور عمل صالح اختیار کیے، تو نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل کر دیں جنہیں نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور نیک عمل کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔